الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي یا ملجا یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علی کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام عبادات میں سب سے زیادہ فائدہ بخش نیکی اور درود پاک ہے۔ صرف ایک بار درود پاک پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے، دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے جس طرح اس بندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا تو بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر، فرشتہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس ماہ مبارک یعنی شعبان المعظم کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں دل کا میل، روح پر زنگ دور کرنے اور گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دربار حق تعالی میں دعا کی جائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری روح بھی پاک ہوگی اور دل پہ جتنا میل لگا ہوا ہے، گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے، وہ بھی دور ہوگا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر صاحب عقل مومن کو چاہیے کہ اس مہینے میں غفلت نہ کرے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں غفلت نہ برتیں، بلکہ اسی ماہ مبارک میں سابقہ غفلتوں کوتاہیوں سے توبہ کر کے ذریعہ گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرے، رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے اور شعبان کے مہینے میں بارگاہ خداوندی میں صاحب مہینہ پہ کرے حمد و ثنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لے، پھر یہاں تک کہ اس کے دل کا فساد دور ہو
اور اس کے باطن کا مرض دفع ہو جائے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ بہت ہی خاص الخاص مہینہ ہے، اور اوپننگ اور کلوزنگ کا مہینہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر کرم فرمائے۔ ہم آج اس سال ہیں، آئندہ سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں کچھ اس بارے میں علم نہیں ہے۔ اور یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت ہی حساس مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ریاضت کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنے لیے سالہ سال کی خوشحالیاں حاصل کر سکتے ہیں دعاؤں کے سبب۔ بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس فضیلت والے مہینے کے متعلق حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، مومنین کو بخش دیتا ہے۔ مومنین کو یعنی تمام مسلمانوں کو میرا رب عز و جل بخش دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور آپس میں کینہ و عداوت رکھنے والوں کو چھوڑے رہتا ہے۔ تو لوگ اپنے دوست احباب اقارب کی عداوت اور کینہ قلب میں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے، ان کا کوئی حصہ اس 15ویں شعبان المعظم کے مہینے میں، جس میں اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرماتا ہے، کوئی حصہ نہیں۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے عداوت بھی نکال دے، یعنی دشمنی ختم کرے نا، جو اس کے اندر دشمنی ہے۔ اب دشمنی تو ایک وہ دشمنی ہوتی ہے کہ جو شاید ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، کوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دشمنی سرد دشمنی ہوتی ہے، زبان کی دشمنی ہوتی ہے، اور اس زبان سے اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو برا، وہ اس کو بھلا، ایک دوسرے کو برا یا بھلا جو بھی ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات خاص تجلی فرماتا ہے، اور مشرک چغل خور کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جو کافر ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور جو چغل خور ہے، چگلیاں لگاتا ہے نا، ادھر کی ادھر لگاتا ہے۔ خاص کر یہ تمام تجربات جو نا آپ کو اس وقت دیکھنے میں آئیں گے جب دو رشتہ داروں میں کوئی نا اتفاقی ہو جائے گی، پھر ادھر چغل خور اپنے لوگ نظر آئیں گے، اپنی اولاد میں بھی، مطلب اپنی جو اولاد ہے ان میں سے بھی آ سکتے ہیں، اولاد سے ہٹ کر بھی آ سکتے ہیں، اور رشتہ داروں میں سے جو ہے وہ تیسرے جو لوگ ہیں ان میں سے بھی آپ کو چغل خور نظر آئیں گے۔ تو چغل خور اسی وقت پہچانا جاتا ہے۔ تو لہٰذا شعبان المعظم کی اس خاص تجلی میں بخشش و مغفرت تو بہت ہی عام ہے اس خاص تجلی میں، مگر یاد رکھیں کہ جو اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داری کاٹتے ہیں، ان کا اس 15ویں شعبان میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ان کی بخشش ہے، نہ ان کی کوئی مغفرت ہے۔ اب جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں میں SMS چلنا شروع ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، فیس بک، جہاں جہاں لوگوں کے جہاں تک رسائی ہے وہ اس میں اکثر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ آ چکا ہے، 15ویں شعبان آنے والی ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں میں نے آپ کا دل دکھایا ہوگا، آپ کے حقوق تلف کیے ہوں گے، آپ کو دکھ دیا ہوگا،
آپ کو کچھ نہ کچھ کیا ہوگا قبل اس کے کہ 15 شعبان آئے، آپ مجھے معاف کریں۔ تو اس طرح کے مختلف مطلب یہ کہ حسین اور خوش نما جملوں کے اندر جو ہے وہ SMS چلتے ہیں۔ تو موبائل فون ہے نا، موبائل فون پہ جب ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں یا SMS کے ذریعے معافی مانگتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ موبائل پر بات کرنا بہت آسان ہے، سامنا کرنا بہت مشکل ہے۔ سامنا کرنا بہت مشکل ہے۔ موبائل پہ تو آئی لو یو بھی کہہ دیا جاتا ہے بآسانی، اور گالیاں بھی دے دی جاتی ہیں بآسانی موبائل پر، اور موبائل پہ بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، مگر جب سامنے ہوتا ہے تو پھر وہاں کچھ بن نہیں پاتا، بلکہ جو اپنے جو کہنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں تو بندہ وہ بھی بھول جاتا ہے۔ پلاننگ بہت کرتا ہے، سامنے آئے گا تو یہ کہوں گا، سامنے آئے گا تو یہ کہوں گا، سامنے آئے گا تو جب وہ سامنے آتا ہے تو نہ ادھر سے کچھ کہا جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ کہا جاتا ہے۔ اور واقعی اگر آپ کے یا مطلب کچھ زیادتی آپ نے کسی کے ساتھ کی ہے، زیادتی کی ہے، تو SMS کا سہارا ہرگز نہ لیں۔ SMS کا سہارا ہرگز نہ لیں، واٹس ایپ کا سہارا ہرگز نہ لیں، موبائل کا سہارا نہ لیں، جس سے آپ کا دل آزاری ہوئی ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے معافی طلب کریں، اس سے معافی طلب کریں، راضی کریں اسے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے بڑی اس کی فضیلتیں، اور معاف کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو معاف کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں جو ناراضگیاں یا کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ تمام چیزیں انسان کی اپنی ذاتیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ کس چیز سے رکھتی ہیں؟ ذاتیات۔ اور یہاں جتنی بات ہو رہی ہے وہ ذاتیات پر ہو رہی ہے۔ شرعی جو تقاضے ہیں، شرعی تقاضے ہیں، اگر کوئی آپ کا کوئی رشتہ دار میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو آپ اس سے قطع تعلق اختیار کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بات پر مطلب یہ کہ وہ ایسی کرتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، اور اس پر آپ جرا کرتے ہیں، آپ جرا کرتے ہیں نا، آپ کس کے لیے کرتے ہیں جرا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کی عطا کردہ شریعت کے لیے، اللہ رسول کے احکامات کے لیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی نا کہ جس نے میری تعظیم کے خاطر، ہے نا، یعنی حق کی تعظیم کرتے ہوئے اس نے مجھ پہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو اس پہ سوچنا چاہیے انسان۔ اور جس نے بھی یہ سارے معمولات کیے ہوں شرعی طور پر، بے شک وہ اس سے تو معافی نہیں مانگے گا، جس نے جرا کی اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، یہ اس کا ایک راستہ ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم بھائی، شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر مطلب یہ ہے کہ برکتیں عطا فرمائی۔ اگر ان کی برکتیں آپ لوٹنا چاہتے ہیں تو ابھی ایک ہفتہ ہے، کتنا ہے؟ ایک ہفتہ ہے۔ ذاتیات کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی بات ہے، آپ اس کو درگزر کر دیجیے اور ان فضیلتوں کو، ان برکتوں کو لوٹنے کی کوشش کریں۔ جب ان برکتوں کو آپ لوٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ میں نے کہا کہ بڑا ہی حساس ہے، حساس اس لحاظ سے ہے کہ دنیا سے جانے والے اور دنیا پہ مصیبت پڑھنے کے فیصلے، لوگوں کی بیماریوں کے فیصلے، لوگوں کے رزق کی تنگی یا فراوانی کے فیصلے، لوگوں کے حج یا عمرہ کرنے کے فیصلے، اور کن کو وزارتیں دی جائیں گی، کن سے چھین لی جائیں گی، پوری دنیا کا نظام کے جو فیصلے ہیں وہ 15 شعبان کو ہوتے ہیں۔ اب اس حوالے سے
جس وقت فیصلے ہو رہے ہوں اس وقت ہمارا اپنا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے اس روایت کے حساب سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو حدیث ہے یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی آسمان میں دنیا پر خاص تجلی فرما کر ارشاد فرماتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہے، بخشش مانگنے والا ہے، اسے بخش دوں، اسے معاف کر دوں۔ کوئی روزی کا طلبگار ہے کہ اسے روزی دوں؟ روزی کا وظیفہ چاہیے، روزی کا تعویذ چاہیے، کیا چاہیے؟ روزی کا تعویذ چاہیے، وظیفہ چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ تعویذ اور وظیفہ ہمارے اپنے عمل میں ہے، تسبیحات میں ہم اس کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ ہم تو ہمارے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی تم کر لو، ہم تمہارا خرچہ پانی دے دیں گے، تم میرے لیے مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ ایسے لوگ میرے کو بہت ٹکراتے ہیں۔ کوئی روزی کا طلبگار ہے کہ اسے روزی دوں؟ کوئی مصیبت زدہ ہے اسے میں عافیت عطا کر دوں؟ کتنے لوگ مصیبت زدہ ہیں؟ ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے۔ 15ویں شعبان المعظم کی جو شب ہے، 15ویں شب کی جو شب ہے، وہ اس قدر حساس شب ہے کہ اس میں ہمارے لیے فیصلے بھی ہونے ہیں، مگر ہم دعاؤں کے طفیل، دعاؤں کا دامن پھیلانے سے ہم پورے سال کی عافیت طلب کر سکتے ہیں، پورے سال کا بہترین رزق طلب کر سکتے ہیں، پورے سال شان سے رہنے کی دعا کر سکتے ہیں۔ اپنی دنیاوی معمولات کو بہتر کرنے کے لیے ہم 15ویں شعبان میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرنے۔ اب تقویٰ پرہیزگاری کا تو ہر ایک کا ذہن ہی نہیں ہے، ہر ایک کا تو ذہن ہے کہ مجھے دنیا ملنی چاہیے، دنیا نا، دنیا کی دولت میرے کو ملنی نہیں چاہیے۔ اب جو دنیا کی دولت چاہتا ہے تو پھر قبر و آخرت میں کیا چاہیے؟ بلکہ تقویٰ پرہیزگاری اگر ہم نے حاصل کر لی اور دعا کر لی اور اللہ نے ہمیں عطا کر دیا تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب یہ تمام چیزیں جس میں ہمیں اوپنی طور مطلب بالکل اوپن ہو کر ہمیں عطا کیا جا رہا ہے، بالکل اوپن کر کے عطا کیا جا رہا ہے کہ مانگو جو عطا کیا جائے گا۔ اور ان تمام چیزوں کو مانگنے کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ قطع تعلق، بغض و کینہ، شراب نوشی، زنا و بدکاری، چغل خوری، چوری چکاری، اور سارے مشرک کو تو چھوڑ دیں، وہ تو اس کی تو ممکن نہیں ہے، صحیح نا؟ اور بغض و کینہ اپنے کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کا رکھنا، یہ ان تمام فضیلتوں سے ہمیں روک دیتا ہے۔ ہم چاہے عبادت کر لیں، چاہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر لیں، مگر ہمارے ذریعے کسی کی دل آزاری ہوئی ذاتیات کے حوالے سے، اللہ رسول کے حوالے سے نہیں، اللہ رسول کے حوالے سے تو جو ہوتا ہے سو ہو، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم جب اللہ رسول کے نہیں تو پھر کس کے ہو تم؟ جہاں اللہ رسول کا پیغام آ جائے، اللہ کا پیغام آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، وہاں حکم کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ وہ سلنڈر ہو جائیں، خلاص، اب کچھ نہیں، اب اپنی چلنے والی نہیں ہے، اب تو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی چلے گی، اور جو قرآن نے کہا ان کی چلے گی۔ اب آ جائیں ذاتیات پر، ہمارے جھگڑے ذاتیات پہ زیادہ ہیں، ہمارے اندر جو بغض اور کینہ ہے وہ ذاتیات پہ زیادہ ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو مطلب یہ ہے کہ درگزر کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تبدو خیرن
او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ عز و جل معاف کرنے والا قدرت والا ہے. دیکھا آپ نے, اگر تم بھلائی اعلانیہ کرو تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیک کام اعلانیہ کروایا کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو, برائی کی درگزر کر دو, تو یہ افضل ہے کہ کیونکہ اللہ عز و جل نے سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور انہیں معاف فرماتا ہے. لہذا تم بھی اپنے اوپر ظلم اور ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو. معاف کرنے کے فضائل. اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے, ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے, لے سکتے ہیں, لیکن ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اس کے ظلم پر صبر کرنا اور اسے معاف کر دینا بہتر اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی چیز کے بارے میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی, اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور شاید فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے. قرآن کہہ رہا ہے جس نے معاف کیا اور بڑی ہمت سے, یعنی ہمت والا کام ہے. اندازہ کیجیے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے, تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمے کرم پر ہے, بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. دیکھا پیار سے, یہ قرآن کی آیتیں جو ہمیں بتا رہی ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. تو کہنے قرآن کی آیت ہے, اندازہ کیجیے, آپ غور کریں کتنی پیاری بات میرے رب نے ارشاد فرمائی. جو چیز ہمارے اندر, جو ہمارے معمولات, ہمارے کردار اور جن چیزوں سے ہماری باڈی لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے نا, وہ سب کی اصلاح جو نا قرآن مجید میں موجود, حدیثوں میں موجود, ہماری اصلاح کا سامان موجود. دیکھیے عام طور پہ ہم معافی مانگ لیتے ہیں. معافی مانگنا مطلب کوئی مشکل نہیں ہے, مگر جہاں پر غلطی ہوتی ہے وہاں معافی نہیں مانگی جاتی. اصل میں جہاں غلطیاں وہاں معافی مانگو نا. جو ہوا درگزر کر دو. بڑی سے بڑی باتیں جو ہوتی ہیں وہ معافی سے حل ہو جاتی ہیں. معافی کے معنی کسی کو پتہ ہے معافی کے معنی کیا ہیں؟ ہم تو معافی سمجھتے ہیں, معافی ہو گیا, معاف کر دیا گیا, جاؤ تمہیں معاف کیا. تو معافی کے معنی ہیں رہائی کے. تو جب کسی کو معافی ملتی ہے تو اس کو جہنم سے بھی خلاصی مل جاتی ہے, اور جو اس کے درمیان جو حالات نے اس کو جکڑ کے رکھا ہے اس سے بھی اس کو رہائی مل جاتی ہے. تو کسی نے معافی کے بارے میں کچھ اشعار کہے, میں سوچا آپ کو سناؤں کہ کسی شے کی نہیں کوئی تلافی بس معافی. کیا ہے؟ بس معافی.
کسی شے کی نہیں کوئی تلافی بس معافی، صدائے اشک خون ہے بس معافی بس معافی۔ ہمیں پر بار عہد اولین تھا بادشاہ، کہ ہم مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے دنیا میں آئے، اور یہ ہم پر ایک وزن ہے عہد کا، جو اللہ سے عہد کیا ہم نے، اور وہ ہم عہد پورا نہیں کر رہے، وہ عہد ہم پورا نہیں کر رہے کہ ہمیں پر بار عہد اولین تھا بادشاہ، اولین ہے بادشاہ، یہ کہ اولین ہے بادشاہ، کہ پہلے ہمارا عہد وہی ہوا، مگر ہم سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ادا نہ ہوا، تو ہم نے کیا کہا، ہمیں سے ہو گئی وعدہ خلافی بس معافی، اے میرے رب بس معافی، ہم سے تو وعدہ ہوئے وعدہ خلافی بس ہمیں معافی، ہماری ہی شعوری غفلتیں مہلک ہوئی ہیں، ہماری ہی شعوری غفلتیں مہلک ہوئی ہیں، بگاڑے خود یہ باد و آب شافی بس معافی۔ کیا ہم نے جو مطلب یہ کہ اتنے بگاڑ کھاتے کر لیے، کوئی مطلب شفا دینے والا پانی نہیں رہا ہمارے درمیان، کوئی حالات کو سنوارنے والا کوئی ماحول ہمارے درمیان نہیں ہوا، تو ہم نے تو اور بات بنانے کے بجائے بات بگاڑ دی، ہم نے بات بگاڑ دی، اور اب بات بگڑ ہی گئی ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ایک راستہ کیا، بس معافی، کیا ہے، بس معافی، جواز انتشار و سرکشی کچھ بھی نہیں ہے، جواز انتشار و سرکشی کچھ بھی نہیں، دلائل اور ہیلے ہیں اضافی، دلائل اور ہیلے ہیں اضافی، ارے بھائی بس معافی، معافی مانگ لو، کوئی ہیلے اور کوئی مطلب دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یا بس جو ہوا سو ہوا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، معافی، جسے احساس عصیاں ہی خدیڑے جا رہا ہو، اللہ اللہ، یہ تو ہم لوگوں کا حصہ نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارا دل نہیں اڑتا، ہمارا جی نہیں اڑتا، میں اکثر گناہوں کے متعلق یہاں پر ذکر کرتا ہی رہتا ہوں، کیونکہ ہمارا تعلق گناہوں سے بہت گہرا تعلق ہے، ہم گناہ سے بچ نہیں پاتے، گناہوں کی دلدل میں بچنے کے باوجود ڈوبتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور کوئی رسی بھی نہیں ملتی جس سے ہم نکل پائیں، ہوش جب آتا ہے جب سب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر ہم اندر شرمندہ ہوتا، اور ہر بندہ جو نا وہ گناہوں پہ شرمندہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس پر گناہوں کی اس قدر نحوست دلوں پر طاری ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر وہ کچھ بات بنتی نہیں ہے، پھر وہ گناہ پہ گناہ اور پر معاملات اس کے آگے کفر تک بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہذا جسے احساس عصیاں، اسے کہتے ہیں گناہوں کو، جسے احساس عصیاں ہی خدیڑے جا رہا ہو، سزا کے طور پر اس کو چاہیے کافی بس معافی، اس کے لیے سزا یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کر لے، وہ توبہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے۔ ارادی جوہل کے موزی نتائج آ رہے ہیں، یعنی جہالت کے برے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بقایا عیب رہنے دے غلافی بس معافی۔ کیا مطلب ہوا، ہمارے سر سے گزرتی نا، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ آج جو ہماری جو حالات ہیں کہ آج گناہ بھی ہمیں اچھے ہو کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں، یعنی غلافی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خوش نمائی، گناہ بھی جو ہے بڑے خوش نمائی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، پریکٹیکل ہمارے پاس ہے، گھر میں خوشیاں ہو جائیں، گانے بجائیں، ہم اندر سے اس کو برا سمجھتے ہیں، مگر ایسا برا بھی نہیں سمجھتے، اگر ایسا برا سمجھتے تو ہم گھر کے اندر گانے بھی نہ بجائیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نہ بجائیں، ہم ایسا سب کچھ نہ کریں ہم، مگر کیا ہے کہ اس کے علاوہ نہ کتنے عمل ایسے ہیں کہ جو گناہ ہیں، مگر کیا ہے کہ وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو نا وہ ایک بڑی خوش نمائی صورت میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، بس چھوڑو یار، سب ہوتا نا، چھوڑو۔ عام طور پہ کہتے ہیں بھائی اللہ کو کیا جواب دو گے، یا اللہ کو کیا کیا جواب دیں گے، لوگ ایسے جملے بولتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دو گے، بھائی کیا حرکت کر رہے ہو، ارے اللہ کو کیا جواب دیں گے یار، کون کیا کیا جواب دے گا، تو یہ ہماری سوچ ہے۔ تو ہمارے سامنے جو نا ہمارے بعض ایسے عمل جو غیر شرعی ہوتے ہیں،
اور ہمیں بڑے خوشنما نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں، میں آپ کو دور مت جائیں، اس میڈیا نے اتنی بدکاریاں عام کر دی ہیں، بدکاریاں اس قدر اس میڈیا نے عام کر دی ہیں، تو اگر کسی بدکار عورت یا مرد کو پکڑا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، جو کرنا ہے کرو بھائی۔ میری بات سمجھ، یہ ہونا ہی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، حکومت پاکستان کے ذریعے ان کو گرفتار کرنا چاہیے، مگر کیا ہے کہ نہیں۔ تو ہمارے درمیان آج کل جو برائیاں سامنے آتی ہیں تو وہ بڑی ڈھکی ہوئی آتی ہیں، خوشنمائی بن کر آتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ڈر ہے کہ ہماری بے بسی سمجھی نہ جائے۔ آئے ہائے ہائے، اب اس پہ غور کر لیں۔ ہمیں ڈر ہے ہماری بے بسی سمجھی نہ جائے، تیرے قانون رحمت کی منافی بس معافی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ کہ ہم تیری رحمتوں اور تیری آیتوں سے، تیری عطا کرتا شریعت سے مطلب ہم ضد اور خلاف میں آ جائیں، خلاف میں آ جائیں اور خلاف کرتے رہیں۔ مگر اتنا خلاف تو ہم نے کر لیا، اتنا خلاف اپنے عمل میں ہم نے کر لیا کہ ہم نے رشتہ داریاں کاٹ دی ہیں، بغض و کینہ ہم نے رکھ لیا ہے، شراب نوشی ہم نے کر لی ہے، بدکاریاں ہم نے کر لی ہیں، اور مطلب جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافیاں، نہ جانے کتنے گناہوں کا ایک پلندہ جو ہے وہ ہم نے اپنے نامہ اعمال میں تیار کر رکھا ہے، جو ہمارے عمل، ہمارے کردار سے نمایاں ہے، کیوں ہم نے اس پہ ضد کر رکھی ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ مگر ان سب کا حل کیا ہے؟ بس معافی۔ کیا ہے؟ بولیے، بس معافی۔ اور معافی کیا ہے؟ رہائی۔ کیا ہے؟ رہائی، جہنم سے رہائی، اللہ کے عذاب سے رہائی، اس کی طرف سے عذاب آنے سے جو مشقتیں آتی ہیں اس سے رہائی، آزمائش سے رہائی، سکون اطمینان سے زندگی گزاری ہے۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، شعبان المعظم کی رحمتیں، برکتیں اگر لوٹنا چاہتے ہو تو غور کرو، سب سے پہلے ہمارے نزدیک اگر ذاتی طور پر ذاتیات کے حوالے سے اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر ہم نے واقعی اس کی حق تلفی کی ہے، تو اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے نہیں، ٹیلی فون کے ذریعے نہیں، کیونکہ ٹیلی فون پہ ہر کام آسان رہتا ہے۔ سامنا کرو، سامنا کیا کرو؟ سامنا کرو۔ اللہ نے بھی فرما دی یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ کون سا کام ہے؟ ہمت والا۔ ارے یہی تو بہادری ہے، یہ تو کسی کو مکہ مار دیا، کسی کو چت کر دیا تم نے بہادری۔ اصل بہادری تو یہی ہے کہ تم ڈٹ جاؤ قرآن و حدیث کے آگے کہ بس یہ قرآن حدیث کا حکم ہے، میں خم ہوتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، پھر دیکھیں کسی بات بنے گی۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرا محبوب مجھے پسند کرے کسی عمل کے سبب تو بات ہی کیا ہے۔ یہ تو محبت کے تقاضے ہیں۔ کائے کے تقاضے ہیں؟ محبت اور پیار کے تقاضے ہیں۔ میں اپنے محبوب کا کوئی عمل ایسا ہو مجھ سے ہو، میرا محبوب مجھے پسند کرے، مزاجی محبوب جو ہے وہ مجھے پسند کرے، تو پھر میں تو وہ عمل فوراً کروں گا۔ تو اب میرا رب اس بات کو پسند کرتا ہے، اس سے بڑھ کر حقیقی محبت کوئی ہے ہی بھی نہیں۔ حقیقی محبت اللہ رسول کی محبت ہی تو حقیقی محبت ہے۔ اس حقیقی محبت کو دل میں جگہ دیجئے، قسم خدا کی حقیقی طور پہ یہ جگہ دل میں آ گئی نا، دل میں آ گئی تو چہرے پہ داڑھی ہوگی، سر پہ امامہ بھی ہوگا تو ٹوپی بھی ہوگی، اور صاحب مصلی بھی ہوں گے، اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، قرآن پاک بھی ہوگا، اور شریعت کے پابند ہوں گے، تقویٰ پرہیزگاری پر ہم لوگ گامزن ہوں گے۔ یہ حقیقی محبت کا چراغ جو مدہم ہے، اس کو جلانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب عز و جل، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے، معاف کر دے بدلہ لینے کے باوجود۔ اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، 4 حدیث انہی حوالے سے اور سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. بس سمجھ میں نہیں آیا، اوپر سے نکل گیا. دیکھیے ہم پہ رحم کون کرتا ہے؟ رب عز و جل. یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ تو رحم فرما، تو کریم ہے، تو رحمان ہے. تو فرمایا کہ رحم کرنے والوں، جو کوئی بندہ کسی پہ رحم کرتا ہے تو میرا رب اس پر رحمان اور رحیم رہتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کے بادشاہت کا مالک تم پر رحم کرے گا. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں ہو اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے. اور جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکلیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کرے گا. اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. آپ اندازہ کیجئے پیارے اسلام بھائیو، یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی، دیکھیے آج اگر ہمیں کسی کے عیب پتہ لگ جائے تو لیجئے اس کے عیب بیان کرنا شروع کر دیں ہم اس کے. اچھا پھر مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری کریں گے، ہم چاہتے ہیں ہماری حاجت پوری ہو، ہم کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کر دیں، کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کر دیں، ہماری حاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی. اب یہاں ایک اور روایت یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک زبان سے دعا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک زبان کہاں سے لائیں، پاک زبان کہاں سے لائیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم امت مسلمہ کے لیے دعا کرو، اپنے اسلامی بھائی کے لیے دعا کرو کہ تمہاری اپنی زبان تمہارے اپنے لیے ناپاک ہے، مگر کسی اسلامی بھائی کے لیے دعا کرو گے اس کے لیے ناپاک نہیں. تو گویا کہ اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم اپنے کسی اسلامی بھائی کے لیے دعا کرو گے، اپنے امت مسلمہ کے لیے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری ہو. اگر ہمارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے یا پیسہ بھی نہیں، جو بھی جس طرح بھی اپنے بھائی کی مدد کریں انشاءاللہ اس کی تکلیف دور کریں گے. کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور فرمائے گا. اگر ہم نے کسی کی پردہ پوشی کی تو ہم نے چار دیواری میں کیا کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے جس نے کیا ہے. میرا رب اس کو بھی چھپا دے گا جبکہ ہم کسی کی چھپائیں گے. بتقاضۂ بشریت ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. بتقاضۂ بشریت کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں آیا دنیا کے اندر، کوئی سمجھ لے کہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا آیا، نہ بتقاضۂ بشریت ہر بندہ گنہگار ہے. اس کی رحمت ہے کہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، تیسری روایت سنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی توقیر یعنی عزت نہ کرے. جو اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرے، ذرا غور کریں، ابے تبے سے بات کرنے والوں غور کرو، اپنے بڑوں کو برا بھلا کہنے والوں غور کرو. اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اپنے بڑوں کو گالیاں دینے والوں غور کرو کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں. وہ ہم میں سے نہیں کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت و توقیر نہ کرے، اور اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے منع نہ کرے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں اچھا وہ شخص ہے کہ جس سے بھلائی کی امید ہو. اللہ اللہ، تم میں وہ شخص اچھا جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو. وہ تم میں برا وہ شخص ہے کہ جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو، وہ برا شخص. اب دیکھیے پیارے اسلام بھائیوں، آخر میں ایک حدیث بیان کر کے میں ختم کروں گا بیان کہ ہمارے درمیان، ہمارے احبابوں میں، دوستوں میں، ہے نا، ظاہر ہے آپس میں کہیں ملتے ہیں، جھلتے ہیں، اور پھر نا اتفاقیاں ہوتی ہیں تو پیٹ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، بھائی سامنا ہو جائے گا. ارے بھائی سلام میں جو پہل کر لے وہ بری.
سلام میں پہل کر لے، جو بڑا وہ بری، اور جس نے ان معاملات میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے نا، سمجھ لیجئے کہ وہ اس سے پہلے جنت میں جائے گا. یہ روایت حدیث پاک ہے. جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جاتا ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ جو حدیث سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے، دونوں آپس میں ملیں تو یہ اس سے منہ موڑے اور وہ اس سے منہ موڑے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے کہ جو سلام کرنے میں ابتدا کرے. دیکھا آپ نے؟ تو یہ بڑا ہمت والا کام ہے. کون سا کام ہے؟ معافی والا بڑا ہمت والا کام ہے. یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، مگر اگر ہم اس کو کریں گے تو میرا رب عز و جل اس کی جزا دے گا، کوئی بندہ نہیں دے گا. اگر ہماری انا کو ہم فنا کرتے ہیں، اگر ہم اپنی انا کو فنا کرتے ہیں، سلنڈر ہوتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو اس نے نیچے گرایا، وہ نیچے نہیں گرا بلکہ وہ بلند و بالا ہو گیا. اس کے نتائج آگے آتے ہیں، ہر چیز کے نتائج آگے آتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، نتائج آگے آتے ہیں. ایک بندہ ایک بندے کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ایک بندہ خالی سن رہا ہے، وہ اسے گالیاں بھی دے رہا ہے، برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے. تو وہ وقت تو اس کا تھا نا جو اس نے کہہ دیا. اب وہ خاموش سے چلے، اب وقت باقی کس کا رہا؟ غلطیاں تو اس کو ہو گئی. اب وہ معافی مانگنے کے لیے اس کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ بڑی ہمت کی ضرورت ہے. اور جس نے ظرف کیا اور پھر معاف کر دیا، آپ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند و بالا کر دیا، بلند و بالا کر دیا. تو اگر ہم شعبان المعظم کی رحمتیں برکتیں، وہ رحمتیں برکتیں کہ جو اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور فرمائے گا خود اللہ تعالیٰ. دیکھیں منادی جو ہوتا ہے نا، منادی لگاتا ہے، تو اس کے متعلق میں نے بات کی تھی منادی کون لگاتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے منادی لگاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہو تو وہ آپ سمجھ لیے وہ کیا بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فجر تک کون ہے کہ جو روزی طلب کرے گا اس کو روزی دوں گا. کون ہے مصیبت زدہ جو چاہتا ہے کہ میری مصیبت دور ہو جائے، میری تنگی دور ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے. تو پیارے اسلام بھائی، جو مانگو گے وہ ملے گا. اور یہ ملنے کی کامیابی کی جو اصل جو صورت ہے وہ پہلے معافی ہے. کیا ہے؟ کس سے معافی ہے؟ جس کی حق تلفی کی ہے. اب دیکھیں ہم ایک عرصے سے یہاں جمعے کے اندر اتنی پبلک نہیں ہوتی، 15ویں شعبان میں دیکھنا ہے ساری منزلیں بھری ہوئی ہوں گی، یہاں پر 6 نوافل ہوں گے، سارے بھرے ہوئے ہوں گے. اور پھر ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی. میں نے دیکھا حاجتیں پوری نہیں ہو رہی. تو کیوں نہیں ہو رہی حاجتیں پوری؟ حاجتیں پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ دل میں کچھ کھوٹ ہے تبھی تو نہیں ہو رہی. دل میں کوئی برائی ہے تو نہیں ہو رہی. دل میں کینہ ہے تو نہیں ہو رہی. دل میں بغض ہے تو نہیں ہو رہی. قطع تعلقی ہے تو نہیں ہو رہی. قطع رحمی ہے تو نہیں ہو رہی. اللہ رسول کے لیے کیا کیا آپ نے؟ دشمنی کرنی ہے تو اللہ رسول کے لیے کریں، دوستی کرنی ہے تو اللہ رسول کے لیے کریں. تو لہذا پیارے محترم اسلام بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی رحمتیں برکتیں کما حقو لوٹیں، اتنی جھولی پھیلائیں کہ جھولی سے زیادہ ہم کو مل جائے، تو پہلے معافی. پہلے کیا؟ پہلے معافی. ہر چیز کا حل ہے معافی. ٹھیک ہے، ذاتیت ہو گئی، آپ اس کے ساتھ ہو گئی نا، میرے سے غلطی ہو گئی اور میں نے بہت زیادہ آپ کی اہانت کر دی، بہت زیادہ آپ کی بے عزتی کر دی، اور میں نے باقی آپ کے حقوق جو ہے پامال کیے. چلو اب ہو گئے، اب نہیں ہوگی، اب معافی. ہر چیز کی جو ہے حل جو نا وہ معافی ہے. اور معافی رہائی ہے، معافی رہائی ہے، جہنم سے بھی آزادی ہے. اور پھر جو گرد پیش جو ہمارے درمیان جو ایک ماحول بنا ہے جس کے اندر دل کی کیفیات میں تنگی ہے، سوچ میں تنگی ہے، اور مطلب ایک عجیب سی کیفیات ہے، ان سب سے رہائی میں کیا ہے عمل ہے؟ بولیں معافی. کیا ہے؟ معافی. تو معافی کو عام کیجئے اور دل سے معاف کیجئے اور دل سے معافی مانگیں، پھر میرے رب عز و جل کی رحمتوں کا نزول دیکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا.